ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض رواہ الترمذی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے آپ سے نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے، جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے لمبے چوڑے فساد پیدا ہو جائیں گے۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ علماء سب کو پسند ہے، مولوی سب کو پسند ہے، حافظ سب کو پسند ہے، لیکن بیٹی کوئی نہیں دیتا۔ علماء ان کے اخلاق بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن رشتہ کون کرتا ہے؟ ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچی آئے جی جو بڑے پیسے والا بندہ ہو، بزنس مین ہو جی، کاروباری بندہ ہو جی، پیسے والا بندہ ہو جی، تو پھر ہم اس سے نکاح کریں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس حدیث پاک میں ایک تو یہ ہمیں مشورہ دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی پیغام نکاح دے، یعنی لڑکی کے اولیاء کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ عادتاً باکرہ لڑکی کے لیے اولیاء سے نکاح کی گفتگو کریں۔ لڑکے والے لڑکی والے کے پاس ہیں، یہ مشورہ ہے، لیکن اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو جا کے کہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر بھی جا سکتے ہیں رشتے کے لیے، اور لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں لڑکی والوں کو، اگرچہ اس کے برعکس بھی یہ جائز ہے۔ اور پھر آقا جی نے فرمایا، جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح کو دیر سے نہ کرو۔ اس دنیا میں ہر کوئی کروڑ پتی، لکھ پتی نہیں، ارب پتی نہیں ہے، ماڑے ماڑے بندے بھی ہیں۔ اگر اسی انتظار میں بچیوں کو بٹھا لیا جائے کہ کوئی لکھ پتی ملے گا، پیسے والا ملے گا تو ہم اس کے ساتھ نکاح کریں گے، رشتہ کریں گے، تو پھر ایمان سے بتائیے لڑکیاں کہاں، لڑکے اتنے کہاں ہیں، پیسے والے اتنے لڑکے کہاں ہیں؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جائیں گی۔ امیر لڑکوں کے انتظار میں لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جائیں گی، ادھر سے لڑکے جو غریب لڑکے ہیں وہ کنوارے بیٹھے رہ جائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زنا نکلے گا۔ اس کا نتیجہ زنا ہی نکلے گا۔ ادھر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح ان کے ہو نہیں رہے، تو پھر آخر نتیجہ تو یہی نکلنا کہ زنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپس میں خاندانی جھگڑے، لڑائیاں، یہ قتل و غارت تک جا پہنچے گی بات۔ ہم غیرت کے اتنے ہیں جی، پہلے تو غیرت والی بات نہیں کرنی ہے جی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں وہ ساری غیرت والی باتیں، وہ ساری عزت والی باتیں، ساری خاندانیوں والی باتیں۔ تو جب ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر بے غیرتوں کی طرح ہم لڑتے ہی پھریں گے۔ جو آقا جی نے حکم دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے یا غلط دیا ہے؟ صحیح حکم دیا ہے نا۔ تو جب ہم حضور کا حکم نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہو جائیں گے۔ پھر ہم وہ غیرت کے نام پر یا تو بچیوں کو مار دیں گے یا بچوں کو مار دیں گے۔ بے غیرت ہم خود ہیں کہ رسول اکرم نے ہمیں سکھائی غیرت کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ کام کر لو، ہم وہ نہیں کر رہے، لیکن الٹا پروگرام چلا رہے ہیں۔ حافظ امام کے پیچھے، قاری امام کے پیچھے، عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، رشتہ کرنا ان سے پسند نہیں جی، وہ غریب لوگ ہیں جی، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ماتڑ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام مالک علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ کفایت میں صرف دین کا لحاظ رکھا جائے گا اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے خاندانی سٹیٹس۔ امام مالک کے نزدیک خاندان ایک ہی ہے کہ دیندار ہے، بس اتنا دیکھا جائے گا،
اور کسی قبیلے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس قبیلے سے نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے۔ لیکن دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں رشتہ کرتے وقت دیکھنی چاہیے۔ رشتہ کرتے وقت 4 چیزوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، دیندار بھی ہے کہ نماز روزہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ بس فارغ ہے ان سے۔ ہاں جی، میں حضرت عمر گزار بیٹھا ہوں، ایک 50 سال کے قریب ہونے والے ہیں، آدھی صدی ہو گئی۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑا کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، پاکستان میں بھی، دنیا میں بھی، اور لمبر لم ساری جگہوں پہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، اور بڑے سیانے لوگ، ہو پیسوں کے انبار، 500 بندہ ان کا ملازم، لیکن اتنا وقت گزارنے کے بعد ان کو نہیں آیا تو نماز کی شرائط نہیں آئی، نماز کے فرائض نہیں آئے۔ عمریں گزر جاتی، کاروبار بھی کیے، نوکریاں بھی کی، تجارت بھی کی، سارا کچھ آ گیا، پیسہ گننا بھی آ گیا، لیکن نہیں آیا تو نماز کی شرائط نہیں آئی، نہیں آیا تو نماز کے فرائض نہیں آئے، نہیں آئے تو دین کے مسائل نہیں آئے۔ ظاہری بات ہے، جب بے دین آدمی ہوگا تو بے دینی کو پسند کرے گا، وہ کیسے دیندار کو پسند کرے گا؟ پہلی بات یہ دیکھنا ہے مسلمان بھی ہے کہ نہیں، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا، خاندان کیسا ہے، اگر آپ کے خاندان کے برابر کا ہے تو ٹھیک ہے کریں، یہ نہ ہو کہ ایک ادھر سے جناب جو ہے نا جی وہ نوابوں کی بچی ہو، ادھر سے موچی کو اٹھا کے آپ دے دیں۔ ہاں جی، نوابوں کی بچی تو ایک دن کے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خاک کما کے وہ اڑا مارتی، ہاں جی، اور موچی نے ساری زندگی نہیں اتنا کمایا، تو اس کا نکاح اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے نا وہ بالکل درست نہیں۔ خاندانی نسب ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ ان کے برابر کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو لا رہا ہے گھر میں اس کے اخراجات کو اٹھا بھی سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی چیز دیکھی جائے گی۔ پھر پیشے کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا کہ ان کا پیشہ ان کے ہاں ذلیل تو نہیں ہے، بے عزت کرنے والا تو نہیں ہے، ہاں جی۔ اسی طرح پھر مسلم کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا آج صبح کہ کافروں کے ساتھ نکاح جائز تھا پچھلی شریعتوں میں، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے آ کے پھر اس کو منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب مشرکوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ یوں ہی صالح لڑکی کا فاسق اور بدکار مرد سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر سے بدماش لڑکا ہے، ادھر سے شریف لڑکی ہے، ان کا آپس میں بالکل نکاح جائز نہیں کرنا چاہیے۔ آزاد کا غلام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ خاندان والی کا نکاح خسیس اور ذلیل خاندان والے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ پیشے والے کا نکاح ذلیل پیشے والے سے نہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگر آج کل جو ہے نا جی لڑکیاں وہ خاندان کو نہیں دیکھتی، وہ پیار محبت کو دیکھتی ہیں اور اٹھ کے ادھر چلی جاتی ہیں کوٹ میں، ہاں جی، ادھر بھی حرام خور بیٹھے ہوئے نکاح خواں حرام کھا رہے ہیں، دوڑی ہوئی لڑکیوں کے نکاح کروا کے جب کھائیں گے تمہاری کہاں خاندان میں اور عزتوں میں روزی میں برکت آئے گی۔ منحوس لوگ وہ اٹھ کے جا کے ادھر کر لیتی ہیں جی 164 کا بیان کرواتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہ جناب نکاح کروا لیتے ہیں۔ چودھری کی بیٹی کمی کے ساتھ اعلیٰ گھر کی بیٹی، ہاں جی، وہ بالکل بیکار جائے بندے دینار، ان کا نکاح، یہ نکاح درست نہیں۔ اگر ماں باپ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے، لڑکا بھی اٹھ کے، ہزاروں نہیں لاکھوں نکاح ہو چکے، لاکھوں نکاح ہو چکے، اور وکیل اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ کے نا جی کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، جہلوں والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجسٹریٹ جس کے سامنے بیان ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی جہالت بھرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری پڑھائی لکھائیاں کدھر گئی ہیں؟ کون سی پڑھائیاں کی تم نے؟ یہ تمہارے قانون نے سکھایا، یہ آزادی کا نام ہے، یہ جو آزادی رائے کا، یہ اس کو آزادی رائے کہتے ہیں۔ یہ تو صرف اس کی وجہ سے کئی قتل ہو گئے، اس کی وجہ سے کئی خاندان برباد ہو گئے، اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو گئے۔ تم اتنے سیانے ہو تو ان کو اپنی لو حفاظت میں لو، ان بچوں کو حفاظت میں لے کے ان کے ماں باپ کو بلاؤ کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا قدم اٹھانے لگیں، اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ان کو سمجھا کے اس کا حل نکالا جائے، بجائے اس کے جو ٹھیک ہے آ جاؤ جی ساڑھے کو ٹائم کو نہیں توڑے، تو لیا بھی کاٹ، تم ہی لے آتے، چلو بیان کرائے تھے سیدھا نکاح ہو گیا، چلو ہوں جاؤ، ہوں مرو، قتل ہوو، برباد ہو جاؤ، سانو کوئی پرواہ کو نہیں۔
تو یہ وہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، غیرت والی اور خاندانی باتیں بتائی ہیں، جب ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر حضرت حالات آقا جی فرماتے ہیں وہ فساد عارض، پھر دنیا پوری کی پوری جو ہے نا جی وہ فساد اور فتنوں کے اندر ہی مبتلا ہو جائے گی، پھر امن سکون نہیں رہنے والا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔